अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स वीडियो 1707। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का हमारा नावल है रूह यारम, डेविल बेस्ड बोल्ड एंड रोमांटिक नावल, एपिसोड नंबर 9। शुरू करते हैं आज की किस्त। इसके अल्फाज अभी तक इसके दिमाग में घूम रहे थे। कितने मान से इसने पूछा था कि हम मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया नहीं। इसके फ़कत एक लफ्ज़ ने इसे कितना दुख दिया था। वो सारी रात सो नहीं सकी। वो दाएं से बाएं चक्कर लगाती रही। कल रात कितने दावे से इसने कहा था कि वो दुआओं में इसे हासिल कर लेगी, और इसे यकीन था कि दुआ सब कुछ बदल देती है। वो इस शख्स को इससे नहीं मांगेगी, वो इस शख्स को अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह इसे ज़रूर देगा। वो जब से यहाँ आई थी, इसने एक चीज़ बहुत नोट की थी। वो इससे खिंचा खिंचा रहता था। वो इससे हाथ तक नहीं लगाता था। बात भी खासा दूर बैठ के करता था, अलग कमरे में रहता था। लेकिन कल रात वो इसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेके आया था। सोचते सोचते शर्मीली सी मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ। वो जो भी था, जैसा भी था, वो इसकी फ़िक्र करता था। इसके नींद में होने के ख्याल से वो इसे उठाकर लेके आया था। लेकिन वो इससे मोहब्बत नहीं करता था। एक बार फिर से इसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ, तो इतनी जल्दी मोहब्बत थोड़ी ना हो जाएगी। मोहब्बत होने में तो बहुत वक्त लगता है। लेकिन मुझे तो वक्त नहीं लगा। अपने ख्यालों में सोचते हुए अचानक एक सोच पर वो रुकी। इसे वक्त नहीं लगा था, मतलब इसे मोहब्बत हो चुकी है क्या? वो इस शख्स से मोहब्बत करने लगी है। टहलते टहलते वो खामोशी से अपने नरम गरम बिस्तर पे बैठी। हाँ, वो शख्स से बात बात पर थप्पड़ नहीं मारता था। इससे गधों की तरह काम नहीं लेता था। बात बात पर इसे ताने नहीं मारता था। इसे मनहूस नहीं कहता था। इसे सोने के लिए कितने नरम और मुलायम बेड दिया था। इसकी बहनों ने कभी ख्वाब में भी ऐसा बिस्तर न देखा होगा जहाँ वो पिछली 2 रातों से आराम कर रही थी। और सबसे ख़ास बात, फ़ातिमा बीबी ने कहा था, शौहर से मोहब्बत होने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो तुम्हारा महरम है, खुद ही तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेगा। और इसने बना ली। वो कमली सी लड़की इस शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी, ये जाने बगैर कि जिसे वो अपना शौहर, अपना महरम समझती है, वो एक दरिंदा है। सुबह फजर के वक्त वो अपने कमरे से बाहर निकला। इसका इरादा रूह के उठने से पहले ही चले जाने का था। वो अब मज़ीद इसके करीब नहीं रहना चाहता था। वो इससे फासले को कायम रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिस दावे से कल रूह ने कहा कि वो इसे दुआओं में हासिल करेगी, और सच तो ये था, वो नहीं चाहता था कि रूह को इससे मोहब्बत हो जाए। क्योंकि औरत अपने दिल में किसी आदमी को एक ही बार जगह देती है। वो अपने दिल के दरवाजे एक ही बार खोलती है, सिर्फ एक शख्स के लिए, और मरते दम तक इसी से मोहब्बत करती है। इसको अपने शौहर के पास चले जाना था। वो किसी और की जगह नहीं ले सकता था। वो अपने कमरे से बाहर निकला, जब नज़र सामने ज़मीन पर सोफे के साथ बैठी रूह पर पड़ी। वो जाए नमाज बिछाए बैठी दुआ मांग रही थी। मतलब वो नमाज अदा कर चुकी थी। वो इसकी आहट महसूस कर चुकी थी, और इस तरह से जाना बेकार था। वही इसके करीब सोफे पर आ बैठा। लेकिन इसने सोचा था कि जितनी जल्दी ये दुआ ख़त्म होगी, इतनी जल्दी हुई नहीं थी। वो दुआ से फारिग होकर उठी। 5 मिनट की नमाज़ पढ़ते हो तुम लोग, और 15 मिनट की दुआएं मांगते हो, वो हंसते हुए बोला। इसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुराई। मैंने इससे पहले ज़्यादा दुआएं नहीं मांगी थी, लेकिन अब मैं बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगती हूँ। मुझे अल्लाह से बहुत कीमती चीज़ चाहिए। कहते हैं ना कि जितनी चीज़ कीमती हो, इतनी ही लगन से मांगनी चाहिए। वो जाए नमाज समेट कर एक तरफ रखते हुए बोली, ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जो तुम खुदा से मांग रही हो? अंदाज इतना खूबसूरत था कि वो पूछे बिना न रह सका। आप। एक लफ्ज़ी जवाब आया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो वाकई नहीं समझा था। मतलब मैं आपको मांग रही थी। मैंने कहा था कल रात आपसे, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। इतनी कीमती चीज़ मांग रही हो खुदा से, तो वक्त लगेगा ही ना।
وہ معصومیت سے کہتی، اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کی دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارے طلسم نہیں، پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں، باقی کچھ نہیں۔ لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو دو ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا، جب آواز آئی فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ۔ یہ دو لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامی ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کی صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نہ خواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی، اس کی سیٹ، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر، شیخ رمیز اس کا شوہر ہے۔ اور میں نے اس لڑکی کا سارا بائیو ڈیٹا بھی نکلوا لی ہے، اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے۔ لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ لیلا، میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے لیلا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے، بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو، اور آئندہ میں یہ بے فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پر بیٹھی۔ یارم نے اسے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا، اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی اور یہاں سب کچھ بند۔ اسے فی الحال نہ اسی اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی یہ فلیٹ۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی یہاں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے نکلی۔ بلڈنگ کے سامنے پارک تھا، اس کا ارادہ کچھ دیر وہیں جا کر بیٹھنے کا تھا۔ اکیلے میں اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی، اس طرح سے ڈرتے ڈرتے تو وہ گزار نہیں سکتی تھی۔ اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا، جب اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس اسے پبلک پلیس پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی تھی۔ تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔
पुलिस वाले इस आदमी को दबोचे ज़मीन से लगाए हुए थे, जबकि वो मुसलसल हिल रहा था। इंस्पेक्टर सारम तेज़ी से इसके करीब आया। डेवल के आदमी हो ना तुम? जल्दी बोलो, इसने भेजा तुम्हें रुस्तम को मारने के लिए? वो उर्दू में इससे पूछ रहा था, शायद आगे पीछे के लोगों को ना समझे इसलिए। मैं किसी डेवल को नहीं जानता, छोड़ो मुझे। वो गुस्से से गुर्राया। हाँ बिल्कुल, तुम कैसे किसी डेवल को जानते होगे? तुम तो इसके वफादार आदमी हो। डेवल के तो सभी आदमी इस पर जान देते हैं, लेकिन अफसोस तुम पुलिस की गोली से मरोगे। अगले ही लम्हे सारम ने रिवॉल्वर की नोक इसके सर पर रखी, लेकिन इससे पहले रिवॉल्वर गोली चलाती इस आदमी ने अपनी गर्दन में लटका हुआ हड्डी नुमा पेंडेंट अपने मुंह में डाला। रूह को कुछ समझ न आया। पता चला तो इतना कि इस हड्डी में जहर था और अब वो आदमी मर चुका था। ज़िंदगी में पहली बार इसने अपने निगाहों के सामने किसी को यूं मरते देखा था। इसके कांपते हाथ पैर इसका साथ छोड़ रहे थे। अगले ही लम्हे वो ज़मीन बोस हो गई। न जाने क्या सोचकर वो आज घर जल्दी आ गया। हिजर को बस इसने इतना कहा कि इसे घर जाना है। हिजर इसके सामने कहाँ कुछ बोलता था। वो घर आया तो घर लॉक देखकर परेशान हो गया। रूह कहाँ जा सकती है? यकीनन पड़ोस में। इसे मना भी किया था इसे कि वो कहीं ना जाए, लेकिन फिर भी इस लड़की ने इसकी बात नहीं सुनी थी। वो पड़ोस में आया। यहाँ की औरतें अक्सर इससे बात करने की कोशिश किया करती थी। इसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत बाहर निकली। इसने इससे रूह के बारे में पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी हम गए थे कल तुम्हारे घर। तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आई। इस औरत की जगह अगर कोई और होता जो असल बात बताने की बजाय इतनी लंबी तहमत बांध रहा था, तो यरम इसे गोली मार के फारिग कर देता। जी, मैं बस यही पूछने आया था। यरम वहाँ से निकला और दूसरे फ्लैट की तरफ आया। वो तकरीबन 4.5 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा था और आज तक किसी से बात न की। इस लड़की की वजह से इसे सबका दरवाज़ा खटखटा कर बात करनी पड़ रही थी। हाँ, रूह को दोपहर में मैंने बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने पूछा था क्या हुआ है तुम्हें, तो कहने लगी कि अंदर फ्लैट में घुटन हो रही है, इसलिए बाहर पार्क में बैठने जा रही हूँ। वही होगी, वो औरत ने बताया तो वो बाहर पार्क की तरफ आ गया, लेकिन अफसोस इसे यहाँ पर भी कोई ना मिला। कहाँ जा सकती है ये लड़की? ना घर में है, ना बिल्डिंग में, और ना ही यहाँ के रास्तों को भी नहीं जानती होगी। वो ऐसे कैसे मुंह उठा के बाहर निकल गई? मना भी किया था मैंने। इसने जल्दी से हिजर को फ़ोन मिलाया। मैं पता करवाता हूँ, ऐसे कैसे कहीं जा सकती है, हिजर ने कहा। जल्दी पता लगाओ, न जाने वो लड़की कहाँ चली गई। इस बेवकूफ़ को मना किया था कि मैंने फ्लैट से बाहर मत निकलना। यरम को न जाने क्यों इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यरम छोड़ो ना, अच्छा ही है हमारी जान छूट गई। ये भी तो हो सकता है इसको इसका असल शौहर मिल गया हो और इसके साथ चली गई हो, और अगर ऐसा हुआ भी है तो अच्छा हुआ है। वो कब तक हमारे साथ रहती? इस तरह की सीधी सादी लड़की हमारे साथ नहीं चल सकती। आज नहीं तो कल इसे तो चले ही जाना था। बकवास करने के लिए नहीं कहा मैंने, जो कहा है वो करो। इस लड़की का जल्द से जल्द पता करके मुझे दो। वो गुस्से से दाड़ा था। इसे होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। इसके करीब एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले थे। इनमें से एक वही पुलिस वाला था जो इस आदमी से बातें कर रहा था। पहले दूसरे पुलिस वाले ने इससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो न जाने अरबी में क्या बोल रहा था। रूह को तो एक लफ्ज़ भी समझ में न आया। फिर दूसरा आदमी बोला, आप कहाँ से हैं? आप अरबी जानती हैं? शायद इसे देखकर इसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो पाकिस्तानी है। इसने नाम गर्दन हिलाई तो सामने खड़ा यूनिफॉर्म में इंस्पेक्टर समझ चुका था कि वो अरबी नहीं जानती, लेकिन उर्दू में इसकी बात समझ रही है। कहाँ से हैं आप? यहाँ किसके साथ रहती हैं? आप बेहोश हो गई थी, हम आपको हॉस्पिटल ले आए हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप हमें अपनी एड्रेस बताएं, हम आपको आपके घर बाहिफाजत छोड़ आएंगे। सारम ने तहम्मुल से इससे बात की। वो आदमी मर गया क्या? रूह के जहन में अभी तक इस आदमी की लाश घूम रही थी जो इसके सामने मर गया। जी हाँ, शायद
اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ سارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ کیا انسان ایسے ہی مر جاتا ہے؟ روح نے بہکے لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا سارم پھر بے ساختہ مسکرایا۔ جب موت آئی ہو تو وہ وجہ یا طریقہ نہیں دیکھتی۔ انسان کیسے مرتا ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم نے بھی سوچا تھا ہم اس آدمی کو گرفتار کر کے اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آدمی کو گرفتار کرتے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ سارم نے جیسے بات ختم کرنا چاہی۔ ایڈریس؟ مجھے تو ایڈریس نہیں پتہ، مجھے تو یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں۔ روح نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کہ کس کے ساتھ رہتی ہیں، ہم آپ کو ان تک پہنچا دیں گے۔ اس ملک کی پولیس کو عام آدمی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، اس نے جلدی سے بتایا۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، یارم گھر آ چکا ہوگا، نہ جانے کتنے وقت سے وہ گھر سے غائب ہے۔ اس نے پریشانی سے سوچا، جبکہ نظروں میں ابھی تک اس شخص کی لاش گھوم رہی تھی۔ آپ اپنے شوہر کا نام بتائیں، سارم نے نرمی سے کہا۔ ڈیول۔ اسے نام لیتے ہوئے عجیب سا لگا، کیا سوچے گا یہ پولیس والا، اس کے شوہر کا نام کتنا عجیب ہے، جبکہ سامنے کھڑے پولیس والے نے واقعی حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیول؟ خیر میں تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہوں، آپ نہ جانے کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، آپ کیا مجھے ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات دے سکتی ہیں؟ سارم نے اپنی سوچ کو جھٹلا کر پھر سے نرمی سے پوچھا۔ ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر وہ جہاں پر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیزر بھائی، شرف بھائی اور لیلا بھی ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑے انسان کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ سارم کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہیزر، لیلا، شرف کو وہ جانتا تھا۔ کیا وہ جو کچھ سوچ رہا ہے وہی تھا یا کچھ اور؟ وہ بری طرح الجھتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہیزر نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، وہ کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اسے اصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر یارم اتنا پریشان کیوں تھا؟ اسے کیا مطلب تھا اس لڑکی سے؟ اچھا ہی تھا جو اس سے جان چھوٹ رہی تھی، لیکن یارم پاگلوں کی طرح اس کا ہر طرف پتہ کروا رہا تھا۔ یارم نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیے تھے جو کہ روح کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جبکہ لیلا بہت پرسکون ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ جسے وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اپنے آپ ہی چلی گئی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اچھا ہی ہے کہ اس سے جان چھوٹ گئی۔ وہ اس لڑکی کو کب تک ساتھ سنبھالتے، آج نہیں تو کل اس نے چلے ہی جانا تھا۔ لیکن یارم کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا جو ہر طرف اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ اس کے قریب جا کر اس سے وجہ پوچھتے، کیونکہ اس وقت وہ اتنے غصے میں تھا کہ اس کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ایک بات تو کلیئر تھی کہ اب اگر وہ اسے مل گئی تو وہ روح کو جان سے مار دے گا۔ ان لوگوں نے پہلی بار یارم کو کسی کے لیے اتنا پریشان ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یارم کی پریشانی کی وجہ کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ جی ہاں، یہی میرے شوہر کے کام کرنے کی جگہ ہے، آپ مجھے بالکل ٹھیک جگہ پر لائے ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ اس تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ آئے میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں، سارم نے کہا۔ نہیں تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی، اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، پریشانی کیسی، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ سارم کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ آئے میں آپ کو آپ کے شوہر کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، جتنی معصوم یہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہی ہے اتنی ہے نہیں۔
ڈیول کی بیوی اتنی معصوم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لڑکی پچھلے 3 گھنٹے سے اسے بیوقوف بنا رہی تھی اور وہ بنا جا رہا تھا، اور اگر نہیں تو یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ جو بھی تھا ابھی سے پتہ چل ہی جانا تھا۔ وہ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساتھ میں اس کے لیے بھی دروازہ کھولا۔ جبکہ ہال میں سارم کو داخل ہوتے دیکھ کر یارم کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل تو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے پیچھے روح کو دیکھا تو غصہ کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سارم کے پیچھے سے روح کا بازو کھینچ کر آگے کیا اور بنا سوچے سمجھے دھڑا دھڑ 4-5 تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ کس کی اجازت سے تم نکلی تھی فلیٹ سے؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے غصے سے پھنکارا تھا، جبکہ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ حال میں سناٹا چھا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ یارم اسے بخشنے والا نہیں ہے، لیکن سب کو یہی لگا تھا کہ یارم ایک گولی کا استعمال کرے گا۔ روح نے بمشکل کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یارم کے رویے نے اس کی روح تک ہلا دی۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتے ہوئے اسے دور پھینکا۔ وہ جا کر دیوار سے لگی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ سارم اپنے سامنے یہ کارروائی ہوتے دیکھ کر حیران پریشان کھڑا تھا، جبکہ یارم اب ریلیکس لگ رہا تھا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے غصے سے سارم کی طرف دیکھا۔ وہ یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی ہے، تو میں اسے تمہارے پاس چھوڑنے آیا تھا۔ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ سارم نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ لڑکی میری بیوی ہے، اور تم اس لڑکی سے کم از کم 10 فٹ کی دوری پر رہو گے۔ اب تم جا سکتے ہو، تم اپنی ڈیوٹی کر چکے ہو۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے شادی کب کی؟ سارم کا بھی مزید تفتیش کرنے کا ارادہ تھا۔ سوری، میں تمہیں انوائٹ کرنا بھول گیا۔ یارم نے جیسے بات ختم کی تھی۔ مطلب تم نے سچ میں شادی کی ہے؟ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ وہ اب بھی بے یقینی سے بول رہا تھا۔ واپسی کا راستہ اس طرف ہے۔ یارم نے ہال کے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی سارم وہاں سے نہیں گیا، جبکہ ہزر اور شارف کو لگا تھا کہ وہ سارم کو سچ بتائے گا۔ یہ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی، وہ صرف غلط فہمی کی بنا پر ان تک پہنچی تھی۔ وہ کیوں اسے جھوٹ بول رہا تھا؟ یارم نے ایک نظر ہال میں کھڑے ہر انسان پر ڈالی اور پھر دیوار سے چپکی بیٹھی روح کو دیکھا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا، جبکہ اب سارم کے ساتھ باقی سب بھی بے یقینی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل روتی رہی۔ یارم نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور اسے گھسیٹتا ہوا فلیٹ کے اندر لا کر پٹکا۔ اگر تمہیں یہاں فلیٹ میں گھٹن ہو رہی تھی، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ باہر کیوں نکلی؟ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ کو کے آنے میں سے پہلی اور آخری غلطی تھی۔ میں آخری بار بتا رہا ہوں، اگر اب تم اس فلیٹ سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اپنے پیروں پہ کبھی چل بھی نہیں پاؤ گی۔ باہر نکلنا تو دور کی بات۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر پھنکارتا سوری وہ بمشکل بولی، جبکہ یارم اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کافی دیر اپنے کمرے میں رہنے کے بعد وہ شاور لے کر باہر آیا تو روح یہاں کہیں نہیں تھی۔ مین گیٹ کھلا تھا، مطلب کہ اس سب کے باوجود وہ پھر سے کہیں چلی گئی۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا، لیکن وہاں پر روح کی چپل پڑی دیکھی۔ ایک چپل یہیں پڑی تھی۔ وہ ایک چپل پہن کر تو جانے سے رہی۔ وہ دروازہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر روح والے کمرے کی طرف آیا۔
تو اندر سے اسکیو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ پلٹا، مین ڈور بند کیا اور کچن میں آیا۔ سوچا فی الحال کچھ ہلکا پھلکا سا ہی بنا لے، لیکن فریج کھولا تو وہاں کھانا آلریڈی بنا ہوا تھا۔ شاید وہ کھانا بنا کر ہی کہیں باہر نکلی تھی۔ کل باتوں باتوں میں اس نے پوچھا تھا کہ آپ کو بریانی پسند ہے۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ اس نے کیوں پوچھا تھا۔ اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ کھانا گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا اور روح کے کمرے میں لایا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھا اور ٹرے اس کے سامنے رکھا۔ جانتی ہو روح، میں پچھلے 20 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں۔ آج تک میں اس کی گلی کو نہیں سمجھ پایا۔ میں کیسے مان لوں کہ فقط 3 دن میں تم اس ملک کو سمجھ چکی ہو؟ مجھے بتائے بنا، مجھ سے پوچھے ایسے کہیں نکل گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے پچھلے 5 گھنٹے سے میں کتنا پریشان تھا۔ جتنے زندگی کے دن نہیں دیکھے تم نے، اتنے دشمن ہے شہر میں میرے۔ کہاں سے لاتا میں تمہیں، کہاں سے ڈھونڈتا روح؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھا بول رہا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹے سے میں نے بس یہ ایک بات سوچی کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو روح، یہ ملک جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دکھاوا ہے، یہ اصل کچھ بھی نہیں۔ یہاں ہر انسان کے 2 چہرے ہیں۔ روح نے سر چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کے نشان اس کے چہرے پر واضح تھے۔ روح، اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی نا تو تمہیں دوبارہ تم پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی۔ میں جلدی ہی تمہارے لیے کوئی اور گھر کا انتظام کر دوں گا۔ اب رونا دھونا بند کرو، یہ ناراضگی ختم کرو اور کھانا کھاؤ۔ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنے پیار سے منائے گا۔ اس کے اتنے پیار سے بات کرنے پر روح کو پھر سے رونا آنے لگا اور وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس بار اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر نہیں، بلکہ یارم کے سینے میں سر دے کر۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ اسے اپنے باہوں میں بھرے اپنے سینے سے لگائے یارم کاظمی بھول چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ کرمنل بیس پہ یہ ناول ہے اور بہت بہت مزے کا یہ ناول ہے۔ مزید ایسے ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں بتائیے کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ تھینکس فار واچنگ شارٹس ویڈیو 1707۔